کو اپناتے ہوئے آپ جو شعبان کے آخری ہفتے میں ہر سال خطبہ دیا کرتے تھے، اسی خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ہمارا محدود وقت ہے اس کے حساب سے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الرضا عن آبائہ عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال، امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے امیر المومنین سے نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول خدا نے اس دن یعنی آخری ہفتے کے جمعے کے دن ہم سے خطاب کیا اور فرمایا۔ اب یہاں پر اس امانت داری کا اندازہ لگائیے، خود امام رضا علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے، امام معصوم ہیں، فرزند رسول ہیں، اور سنی شیعہ ساری مسلم عوام اس زمانے کی آج بھی ان کو مانتی تھی۔ اگر وہ کوئی بات اپنی طرف سے بھی بیان کر دیتے تو وہ بھی معتبر ہوتی، مگر آپ نے یہاں پر سلسلہ سند کو بیان کیا اور بیان کر کے یہ جتانے کی کوشش کی کہ ہم جو کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں وہ در حقیقت رسول خدا کی تعلیمات ہوتی ہے جسے ہم منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اس اعتبار سے سلسلۃ الذہب سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی سلسلہ سرور کائنات سے جا کر مل رہا ہے۔ ساری ہستیاں معصوم ہیں، سارے راوی معصوم ہیں، ساری کڑیاں معصوم ہیں، ایک معصوم کا بیان معصوم کی زبانی آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ کہا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالیہ افضل اللیالی و ساعاتہ افضل الساعات۔ کہا کہ اے لوگو خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تو یہاں پر وقت سے پہلے ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو استقبال کیا جا رہا ہے ایک ذی روح چیز کا استقبال سمجھ میں آتا ہے، اس کا وداع کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو چیز ذی روح نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، اس کا استقبال کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب در حقیقت اس کی اہمیت کو جتانا ہے۔ یہ جو وقت ہے بہت زیادہ مقدس ہے، اللہ نے اسے تقدس بخشا ہے، اسی لیے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا استقبال ماہ مبارک رمضان کی ہے، ایک دعا وداع ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ تو اسے استقبال بھی کیا گیا، اس کو وداع بھی کیا گیا۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکت، برکت لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اب اگر ہم ان ایک ایک لفظ کی اگر تشریح کرنا چاہیں تو وقت کافی نہیں ہوگا، اسی لیے گزرتا ہوں میں جہاں پر اہم بات ہے وہاں پر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے، با فضیلت ترین مہینہ ہے۔ اللہ کے سارے دن، سارے لمحے متبرک ہے، مبارک ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے۔ زمانہ اور وقت اللہ کی مخلوق ہے، سب کے سب بابرکت ہے، مگر اس میں کچھ ایام کو پروردگار عالم نے کچھ ساعات کو، کچھ راتوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ اوقات کو متبرک بنایا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے وہ متبرک بنائے۔ تو اللہ جسے متبرک کہے،
ہم اسے کمرنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جسے اللہ سعد بنائے، نیک بنائے، محترم بنائے، تو ہمیں بھی چاہیے اسے ہم محترم سمجھیں۔ یہ ایام، یہ اوقات در حقیقت شعائر اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کا احترام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو کہ من تقوی القلوب قرآن مجید کی آیت ہے کہ شعائر الہیہ کی، اللہ کی نشانیوں کی کا احترام وہی شخص کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ تو اگر ہم ان دنوں کو بھی ایسے ہی ضائع کر دیں تو در حقیقت ہمارے دل میں تقوی کی کمی ہے۔ اور اگر ہمارا دل متقی ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہنا یعنی پاس و لحاظ رکھنا، ڈرنا نہیں ہے، پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ در حقیقت سپر کو کہتے ہیں۔ سپر کیا کرتا ہے؟ خطروں سے بچاتا ہے۔ تو گویا انسان ایک ایسی حالت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے شرف کو، جو اس کی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے اس کو بچاتا ہے۔ اور کس لیے بچاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو نظر میں رکھ کے اپنے آپ کو جو شخص برائیوں سے بچائے، اسی حالت، اسی کیفیت اور اسی عمل کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی عمل کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں میں افضل، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سال کی تمام راتوں میں افضل، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کے لمحے تمام لمحات میں افضل۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی میں دعوت دی گئی ہے۔ تو دعوت دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم۔ میزبان خدا ہے، مہمان بندہ ہے، اور جو دسترخوان اور جس طریقے کی نوازشیں اس مہینے میں ہونے والی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مہیا کی جائیں گی۔ اب یہاں پر آداب مہمانی کیا ہے؟ آداب مہمانی یہ ہے کہ جیسی شخصیت ہوتی ہے میزبان کی، اس کے اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو سجا سورا کر تیار کر کے مہمانی میں پہنچتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس مہینے میں اس کی میزبانی میں، اس کی ضیافت میں کس طریقے سے شریک ہوں۔ اور پھر مہمانی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جتنی عظیم اس کی شخصیت ہے اور جتنے رحمت کے خزانے اس کے پاس ہے، جتنے ہدایت کے لوازمات اس کے پاس ہے، وہ جس طریقے سے ہماری پذیرائی کرے گا، وہ ہماری جس طریقے سے مہمانی کرے گا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مہمانی پروردگار عالم کی مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے، یعنی روحانی طور پر بھی پروردگار عالم ہمارے لیے غذائیں فراہم کرے گا، لوازمات فراہم کرے گا، اور مادی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ تو یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں پروردگار عالم نے تم کو اللہ کی اہل عزت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے اللہ نے مسلمانوں کو، مسلمانوں میں مومنین کو اور مومنین میں خالص بندوں کو شرف عطا کیا، کرامت عطا کیا۔ تو اہل کرامت ہے ہم اللہ کی نظر میں۔ اگر بننا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں گے تو انفاسکم فیہ تسبیح، تو تمہاری سانسیں بھی تسبیح شمار کی جائیں گی، تمہاری سانسیں بھی تسبیح شمار کی جائیں گی۔ اور عجیب بات ہے، سانس لینا اختیار میں نہیں ہے، سونا اختیار میں نہیں ہے، جاگنا اختیار میں نہیں ہے۔ اختیاری عمل میں انسان کی نیت شامل ہوتی ہے تو اس کا ثواب بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اختیاری طور پر جو غلطی کی جاتی ہے اس کی سزا بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن غیر اختیاری عمل کے اوپر ثواب دینا اور اس کو بھی تسبیح شمار کرنا،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں ہماری سانسوں کو اور ہماری نیند کو بھی عبادت قرار دیا ہے، تسبیح قرار دیا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس مہینے میں تمہارا انجام دیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ اور محسن خراتی صاحب ایک بار کہہ رہے تھے کہ تنہا عمل جو انسان نہایت اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے وہ نیند ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی جو ہے اپنے صرف یہی ایک عمل ایسا ہے جو نہایت اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے، لیکن آپ یوں سوئیے آپ کو جزا نہیں ملے گی، لیکن رمضان میں اگر آپ سو بھی جاتے ہیں تو اس کو بھی اللہ نے عبادت شمار کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کس طریقے سے؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ سارے عمل کا دار و مدار خلوص کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، سارے عمل کی بنیاد نیت پر ہے اور نیت کا دار و مدار خلوص کے اوپر ہے۔ اور خلوص کی انتہا یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے کے بعد تعریف کی امید بھی نہ رکھنا، یہ انتہائی درجہ خلوص ہے۔ جزا لوگ تو جزا کی امید رکھتے ہیں، تعریف کی امید رکھتے ہیں۔ کہا کہ جزا کی امید تو دور کی بات، کوئی یہ کہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اس بات کی بھی امید لوگوں سے مت رکھو۔ اسے احسن عمل کہا گیا۔ اس نیت کے ساتھ آدمی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک اور مصیبت دعا کے حوالے سے، دعا دیکھیے عزیزو کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا، پروردگار عالم سے کسی چیز کو طلب کرنا، ایک پست ترین مخلوق کا اعلیٰ ترین مخلوق سے کسی چیز کو طلب کرنا ایک طریقے کی جسارت ہے، ایک طریقے کی گستاخی ہے۔ ہم ایک گلاس پانی کے روادار نہیں ہیں کہ اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے، چونکہ جو کچھ دیا ہوا ہے اس کی طرف سے ہے۔ ہم مانگنے کا حق کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، مگر یہ جرت اور جسارت ہمیں کس نے دی؟ یہ عزت ہمیں کس نے بخشی؟ یہ مقام کس نے بخشا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احسان ہم پر کیا اور کہا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ دعا مانگنے کی جسارت جو ہم کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ مخ العبادہ، عبادت کا حاصل ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ سب کر دیا آپ نے، اگر دعا نہیں کی تو آپ کی دعا نامکمل ہے۔ اسی لیے کہا کہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے مت جاؤ، تسبیح پڑھو، اس کے بعد کچھ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ تو تعقیبات کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے نمازوں کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو دعا ہے، دعا ہم کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت میں گھر جاتے ہیں، جب حاجتوں کی امید ہوتی ہے، جب جو اپنے نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، یا کوئی خاص خواہش دل میں پنپتی ہے، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، بیٹے بہت زیادہ ہیں بیٹی نہیں ہے، تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہا کہ ہمیشہ یہ بھی ٹھیک ہے، ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس لیے مانگیں گے، مگر جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہم اللہ سے غفلت برتتے ہیں۔ تو دعا کیوں غفلت برتتے ہیں؟ کیونکہ اب ہمیں احتیاج محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی جب خود کو غنی سمجھنے لگتا ہے تو اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی بھی ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہر سانس میں ہر لمحے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی احتیاج کو محسوس کرنا اصل بندگی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا در حقیقت اللہ سے ذکر کے ذریعے رشتہ قائم رکھنا۔ دعا یعنی یاد کرنا، اللہ کو ہر پل یاد رکھنا۔ اگر آپ کی دعا پوری ہو گئی تو شکر توفیق کی دعا، کہ مطلب دعا ایک توفیق ہے، اس عمل کو ہم انجام دینے پہ کامیاب ہو گئے تو اس عمل کو انجام دینے پر جو توفیق اللہ سے ملی اس کے شکریہ کی دعا، اور شکر کرنے کے اوپر ہم جو قابل ہوئے اس شکر کرنے کے اوپر دوبارہ اللہ کا شکر کریں۔ تو ہم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بے نیاز
نہیں ہو سکتے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. جی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. جی ہاں شکریہ کہنے کی طاقت بھی اسی کی دی ہوئی ہے. اسی کی دی ہوئی ہے. تو اسی لیے بہت لازمی ہے کہ ہم تو کہا کہ بنیات صادقہ، صاف نیت سے دعا کریں، قلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں سے دعا کریں. ان یوفقکم، کس بات کے لیے دعا کریں؟ ماہ مبارک رمضان میں کہا کہ ان یوفقکم لصیامہ، تاکہ وہ تم کو اس بات کی صلاحیت دے، یہ توفیق دے، یہ طاقت دے کہ تم اس کا روزہ رکھ سکو. روزہ کس کا؟ کھانا نہ کھانا روزہ نہیں ہے، مبتلات سے بچنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، دل کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اور کس کے چیز کے لیے دعا کرے؟ وہ تلاوت کتابہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اس بات کی دعا کرے. اور عزیزو، اسی کے اوپر واقعاً رکنے کی ضرورت ہے. ابھی سے پروگرام بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید سے ماہ مبارک رمضان میں کس قسم کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں. مفتی جعفر صاحب نے یہ کہا کہ میری نظر میں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو محترم قرار دیا، اس میں روزے کو واجب قرار دیا، اور اس روزے میں ہماری روح کو، جسم کو، بدن کو پابند بنایا نیک کاموں کا، تاکہ ہم استقبال کر سکیں شبہ قدر کا. اور شبہ قدر کے استقبال کے قابل اس لیے بنایا تاکہ ہم قرآن مجید کے نزول کا استقبال کر سکیں. تو در حقیقت یہ سارا کام قرآن مجید کا پاکیزہ دلوں سے استقبال کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے. کوئی ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے عزیزو، نہ نسل ہمیں آگے بڑھائے گی، نہ دولت ہمیں آگے بڑھائے گی، نہ جسمانی قدرت ہمیں آگے بڑھائے گی، نہ سیاست ہمیں آگے بڑھائے گی. در حقیقت اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت ہمیں آگے بڑھائے گی. اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، عجب ہے قرآن مجید کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا دیکھنا، قرآن مجید کا لکھنا سب ثواب ہے، سب ثواب ہے. اسی لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت پر خصوصی توجہ دی جائے. کیسے تلاوت کی جائے تو اور کتنی تلاوت کی جائے؟ تو قرآن مجید میں حکم ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ کم سے کم 50 آیتوں کی روز تلاوت کرنا چاہیے. امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. جناب سلمان فارسی اور جناب زید ابن علی، یہ لوگ ایک رات میں مکمل قرآن ختم کرتے تھے. امام رضا فرماتے ہیں کہ میں 3 دن میں اس لیے قرآن مجید تمام کرتا ہوں کیونکہ میں قرآن مجید کو ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھتا ہوں. اب یہ امام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب امام کا قرآن کے لیے اتنا اہتمام ہے، جبکہ ان کے پاس لوح محفوظ کے خزانے موجود ہے، علوم کے خزانے موجود ہے، جس کے پاس علم لدنی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی لیے قرآن مجید کو توجہ سے پڑھیں. اور کیسے پڑھیں؟ کہ حسن تلاوت، اچھی لحن کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بعض لوگ اسی بات سے گھبراتے ہیں کہ ہم قرآن کو چونکہ اچھے انداز میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ قرآن کے دوروں میں شریک نہیں ہوتے، یا اونچی آواز میں قرآن تلاوت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اگر سنے گا تو کیا کہے گا. لیکن ہم زندگی کی ہر ضرورت کے لیے ایک سے ایک فن سیکھتے ہیں. قرآن سیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں. اچھا، ہم ہمیشہ استاد کی تلاش میں رہتے ہیں. اب تو بہت آسانیاں ہو گئی. ہم کم سے کم کسی بھی قاری کو لے کر ایک قاری کو چنیں جو ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. اس قاری کے ساتھ ایک پارہ ہی صحیح
اس کے ساتھ ٹیلی کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طریقے سے الفاظ ادا کر رہا ہے، کہاں پر وقف کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسی سلسلے کو اگر ہم رکھیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتاؤں عزیزو، تجوید کو ہم نے بہت بڑا بنا دیا ہے۔ تجوید بہت مشکل چیز نہیں ہے، صرف قرآن مجید کے 9 الفاظ، حروف تہجی کے 9 الفاظ کو اگر ہم نے صحیح ادا کرنا سیکھ لیا تو ہماری تلاوت صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم زے صحیح بولتے ہیں، لیکن ضاد ہندی میں بھی ویسے ہی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی ویسے ہی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی ویسے ہی بولا جاتا ہے۔ محنت آپ کو ضاد میں کرنی ہے، زوئے میں کرنی ہے، اور کس میں کرنی ہے؟ زال میں کرنی ہے۔ ان 4 حروف کو، اگر 3 حروف کو آپ نے سیکھ لیا، چوتھا تو ان 3 ہی حروف کو تو سیکھنا ہے۔ سین آپ عادی انداز میں بولتے ہیں، صرف آپ کو صاد پہ محنت کرنی ہے، سے پہ محنت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تے تو آپ ہمیشہ بولتے ہیں، آپ کو تا پہ صرف محنت کرنی ہے۔ تو صرف ان حروف کو سمجھنے کے لیے ہم نے تجوید کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ جو ہے تو اپنے کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے پورے چارٹ بنا لیے، تو اس کی پیچیدگی سے لگتا ہے کہ قرآن بہت سخت ہے۔ دوسری چیز ایک ہے حسن تلاوت، جس میں جس بات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا بہت زیادہ لحاظ نہیں بھی رکھتے ہیں تو قرآن کے معانی میں فرق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ادغام ہے، اقلاب ہے، یہ حسن تلاوت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر من بعدن لکھا ہوا ہے، میں من بعدن پڑھ سکتا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ میں اسے من بعدن پڑھوں، چونکہ جہاں کہیں بھی نون ساکنہ ہو اور اس کے بعد اگر نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر بے آ جائے تو ہم یہ نون کو میم سے بدل دیں گے۔ یہ قانون ہے، یہ حسن تلاوت ہے، یہ اچھا پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر یہ نہ بھی آتا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا بڑا بنا لیا کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن کی تلاوت سے پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ تو کم از کم کسی قاری کو نظر میں رکھیں اور اس کو جو اپنے ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ہو گیا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور جب قرآن مجید کو پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھائیں تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن ختم کرنے کا جو دھن سوار ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اسے بھی ہم نکالیں۔ رمضان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن ختم کریں، قرآن کو توجہ سے پڑھنا زیادہ اہم ہے۔ ایک پارہ ہی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں، آپ کا وقت اور عبادت تلاوت قرآن میں گزرے۔ یہ اہم ہے کہ جہاں پر آیات عذاب آئے تو اس خلوص نیت اور اس توجہ کے ساتھ پڑھی جائے کہ انسان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے، ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو۔ آیات اگر نعمات اگر اس میں ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، تو انسان کو ایک خوشی سی محسوس ہو۔ تو اس توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی کی طرف توجہ کریں، اور ایک قدم اگر آگے بڑھائیں تو اس کے تفسیر کی جانب توجہ کریں۔ ہمارے یوسف صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ کیا رمضان میں کوئی ایسا کلاس رکھ رہے ہیں کہ جس میں قرآن کے بارے میں کچھ ہو؟ تو میں نے کہا کہ ابھی تو کچھ طے نہیں ہوا، ورنہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں اجتماعی زندگی کے حوالے سے، ہر روز ایک آیت کے عنوان سے ایک مختصر تفسیر 20 منٹ کی 15 منٹ کی پیش کریں، ایک 25 دن کے لیے، پھر جو ہے تو اپنے اسی کا ایک امتحان لے لیں تو شاید جو ہے تو اپنے اور اچھے انعامات بھی دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو پھر مزہ آ جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے تھا۔ اب یہاں عزیزو ایک سخت لفظ آ رہا ہے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہا کہ شقی ترین شخص ہے وہ کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اس عظیم اور محترم مہینے میں بخشا نہ جائے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم شیطان کو مقید کر دیتا ہے۔ شیطان کی زنجیریں جو توڑتا ہے وہ خود انسان ہے۔
جو خود گناہ کی طرف لپکتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ورنہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی اللہ سے استغفار کرے اور گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اور سب سے بڑی عبادت یہی ہے ان تینوں مہینوں میں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، کہ آدمی استغفار کرے، جتنا ہو سکے استغفار کرے، صلوات پڑھے اور ذکر پروردگار عالم کرے۔ اس کا زبان پہ یا تو اللہ کے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے کچھ پسندیدہ نام ہے اس سے اس کو پکارو، یا پھر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرو، یا پھر اہل بیت علیہم السلام پر درود بھیجو۔ یہ ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ۔ عزیزو، یہاں پر یہ کہا گیا کہ یاد کرو اپنی بھوک کو اور پیاس کو، اس بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے کہ یہاں پر ہم سے اتنی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، حرارت برداشت نہیں ہوتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہی چیزیں سزا کے طور پر ہم پر طاری ہو جائے قیامت میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو آدمی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے استغفار طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ایسے امتحان میں ہمیں نہ رکھے۔ اگرچہ کہ یہ جو تکلیف ہے، کیا اس وقت آپ کو سزا دی گئی ہے؟ خدا نخواستہ سزا نہیں دی گئی ہے، یہ در حقیقت آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ تربیت کے لیے کیا مطلب؟ جب آدمی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں وہ چیزیں جو سال بھر اس کے لیے حلال تھی، ان حلال چیزوں تک سے وہ پرہیز کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کی مرضی کی خاطر، تو کیا ایسی تربیت کے بعد کوئی اللہ کے محرمات کی طرف بڑھے گا؟ نہیں بڑھ سکتا، حرام کردہ چیزوں کی طرف بڑھے گا۔ دیکھیے، جنسی لذات جائز تھی، کھانا پینا جائز تھا، ان جائز چیزوں کو انسان نے اللہ کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیا، تو جن چیزوں کو اللہ نے پہلے سے ہی حرام کر رکھا ہے جس کو، تو کیا وہ اس کی طرف جائے گا؟ در حقیقت وہ اس تربیت کے لیے ہے کہ ہم یہاں پر ان حلال چیزوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم کو برائیوں سے بچنے کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور یہیں پر عزیزو ہم کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو بھی یاد کریں کہ اسی زندگی میں پروردگار عالم کبھی ایسے بھی امتحان لیتا ہے کہ مادی نعمتیں ہم سے چھینتا ہے۔ کس کے لیے؟ معنوی نعمتوں کی خاطر، اللہ کی مرضی کی خاطر کبھی ایسے دو راہے پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ جہاں پر انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کا آذوقہ اس سے چھن جائے۔ تو ایسے دو راہے پر انسان حق کا ساتھ دے گا یا ان دنیا کی نعمتوں کے لیے حق کا سودا کرے گا، اس کا بھی امتحان ہے۔ تو یہاں پر ہم کو اہمیت نظر آتی ہے کربلا والوں کی قربانیوں کی۔ کربلا کے میدان میں جو جتنی دیر میں شہید ہوا وہ اتنا زیادہ پیاسا دنیا سے گیا، اتنا زیادہ پیاسا دنیا سے گیا۔ اب اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا اندازہ کیجیے۔ علی اکبر بھی پیاسے تھے مگر اپنے بابا سے پہلے شہید ہوئے، اور آ کر کہا کہ بابا جان اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتا دیتا کہ میں کس کا پوتا ہوں اور کس کا بیٹا ہوں۔ تو امام نے کیا کہا کہ بیٹا تم اپنی زبان میری زبان پر دے دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے زبان میں دی، فوراً کھینچ لی، کہا کہ بابا جان آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو جتنی دیر میں شہید ہوا وہ اتنا زیادہ پیاسا شہید ہوا۔ اور ہم کو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا احساس ہے، جب بھی پانی پیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، لیکن خود حسین کو کس کی پیاس کا غم تھا؟ علی اصغر کی پیاس کا غم تھا، وہ بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا اور ننھی سی جان پیاس سے ایسے تڑپ رہی تھی کہ اس تڑپ کو مورخین نے لکھا کہ جناب علی اصغر کہ جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو پہلے تڑپتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اور جب تڑپنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہتی ہے تو بے سدھ ہو جاتا ہے۔
صرف اس کا اپنے ہونٹ اپنے زبان پر پھیرتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں یتلذہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنی ننھی سی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیر سکے۔ آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، چہرہ فخ ہو چکا تھا اور ہونٹ پر پپڑیاں جم گئی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی تو یہ بے جان سا بچہ نہ جانے کیسی اس میں اتنی طاقت آئی کہ تڑپ کر اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ جناب زینب نے اس ننھے سے بچے کو اپنے آغوش میں لیا اور گریہ کرنے لگی۔ جب گریے کی آواز اور بیویوں کے شین و شین کی آواز، رونے کی آواز آئی تو امام حسین علیہ السلام میدان سے قیام کی طرف آئے اور آ کر کہا کہ بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تم کس لیے گریہ کر رہی ہو؟ تو بی بی نے تڑپ کر کہا کہ بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے، علی اصغر کو امام نے اپنے آغوش میں لیا۔ نہ جانے باپ اور بیٹے میں کس طریقے کی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ اے رب، جناب زینب نے کہا کہ بھیا میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو آپ سیراب کر دیں۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو آپ نے لیا، لیکن عزیزو جیسے ہی دیکھا کہ علی اصغر رخصت ہونے والے ہیں، رباب نے علی اصغر کو لیا، نیا کپڑا پہنایا کہ پہلی مرتبہ بیٹا باہر جا رہا ہے۔ جیسے ہی لباس پہنایا، عزیزو بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں تو تڑپ تڑپ کر ماں کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی حسین کے آغوش میں جانے لگے، تڑپ کر جناب رباب کو دیکھتے رہے، گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ اے ماں، ایک تمہارا یہ ننھا سپاہی میدان کی طرف جا رہا ہے، جیسے سب شہید ہو گئے میں بھی شہید ہونے والا ہوں، یہ میرا آخری سلام قبول کرو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کو لیا اور میدان کی طرف بڑھے۔ جب آپ میدان کی طرف بڑھے تو دشمن سے اتنا ہی کہا کہ اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، میں تم سے طلب آپ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کتنا سخت ہے کسی بھی شریف النفس انسان کے لیے کہ وہ کسی کمظرف کے آگے کوئی حاجت طلب کرے۔ ساقی کوثر کا لال 2 گھونٹ پانی کے لیے دشمنوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ حالت دیکھی تو دشمن منہ پھیر کر رونے لگے۔ عمر سعد کو محسوس ہوا کہ انقلاب آ جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ جیسے ہی اس نے سنا تیر سے شعبہ، ایسا تیر جس کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، یہ تیر اس وقت چلایا جاتا تھا جب لوہے کی 7 چادروں کو پھاڑنا ہوتا تھا۔ عزیزو علی اصغر کا ننھا سا گلا اور تیر سے شعبہ۔ ایک مرتبہ ظالم نے جیسے ہی تیر پھینکا، علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر تھے، اس ننھے گلے پر جیسے ہی یہ تیر لگا، اتنی زور سے لگا کہ علی اصغر کا چہرہ منقلب ہو گیا، حسین کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اسی کیفیت سے حسین خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ آگے جاتے رہے، پیچھے آتے رہے، یہی کلمہ استرجا پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اہل حرم کو جا کر کیا کہوں گا، میں رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس نے تو پانی کے لیے بچے کو بھیجا تھا، اب میں کیا لے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے ابا ڈال دی۔ جب بچے کو لے کر گئے، جناب رباب نہیں معلوم، یہ بی بی اتنی مظلوم ہے کہ اس سفر میں والی و وارث بھی اٹھ گیا، بیٹی بھی دنیا سے گزر گئی، بیٹا بھی دنیا سے گزر گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے دیکھا، سر و سینہ پیٹا، بس اتنا کہا کہ اے بیٹا، کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وقت آ گیا تو میں آپ کے سامنے یہ مصائب بیان کر دیا کہ ماہ مبارک رمضان امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔